السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ٹاک شاک میں ہم بات کریں گے کہ آج کی سب سے بڑی خبر، اور وہ ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا اعترافی بیان، جو کہ سائفر کے بارے میں ہے، جو کہ یو ایس کی طرف سے موصول ہونے والا ایک تھریٹ لیٹر، جس کو عمران خان نے کافی استعمال کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے خلاف جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ امریکہ کے کہنے پہ آئی ہے، گو کہ ابھی وہ یہ بات نہیں کرتے، ابھی تو امریکیوں کو کی طرف سے وہ بیان دلوا رہے ہیں اپنے حق میں۔ تو جو اعظم خان ہیں، ان کو ایف آئی اے والے بلاتے رہے، سائفر پہ انویسٹیگیشن ہوتی رہی، تو اعظم خان جو ہے وہ پہلے تو پاکستان سے باہر چلے گئے، پھر واپس آ کے کہیں چھپے رہے، پھر جو ہے وہ ایک دن رپورٹ ہوا کہ اعظم خان کو کوئی لے گیا، اور اعظم خان بعد میں مل ہی نہیں رہے، اور آج انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے اپنا ایک اعترافی بیان دیا ہے۔ وہ کیا بیان ہے، اور اس پر جو باقی لوگ ہیں، جو اسد مجید ہیں، انہوں نے کیا بیان دیا تھا، ایف آئی اے کو کیا ریکارڈ کرایا تھا، یا جو اس ٹائم کے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے کیا بیان دیا تھا، یا جو اسد عمر ہیں انہوں نے کیا ایف آئی اے کو بیان دیا تھا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اعزاز سید صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ اعزاز، پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اعظم خان ہیں انہوں نے کیا کوئی اس سائفر کے حوالے سے کوئی کیا انکشافات کیے ہیں؟ عمر، جو میجسٹریٹ کے سامنے ان کا بیان ہے اعظم خان کا، پہلے تو اس کو ڈسکس ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بیان جو میجسٹریٹ کے سامنے ہے، یہ دفعہ 164 کے تحت لیا جاتا ہے، جس کو جو بندہ بیان دینے والا ہے کسی بھی سطح پر جا کر اس کو اس بیان سے پیچھے نہیں مڑ سکتا، اور اگر وہ اس بیان سے پیچھے مڑے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پولیس کے سامنے دیا گیا سٹیٹمنٹ، یا کسی ادارے کے سامنے یا ایف آئی اے کے سامنے دیا گیا، یہ وہ والا بیان نہیں ہے، کیونکہ پولیس کے سامنے یا ایف آئی اے کے سامنے اگر آپ کوئی سٹیٹمنٹ دیں گے، وہ غالباً 161 کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میجسٹریٹ کے سامنے جو بیان دیا جاتا ہے، یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ پکا بیان ہوتا ہے، جس کے تحت جس بندے کے خلاف یہ بیان دیا گیا ہو، اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اچھا، لیکن یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے زبردستی مجبور کیا گیا کہ مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دوں۔ نہیں، لیکن مجسٹریٹ، یہ قانون جو ہے نا، اس قانون میں مجسٹریٹ کے اوپر یہ باؤنڈ ہوتا ہے مجسٹریٹ، کہ وہ مجسٹریٹ بیان دینے والے سے 3 دفعہ پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا آپ یہ بیان اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، کیا آپ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے۔ وہ 3 دفعہ پوچھتا ہے، اور پھر جو بیان دینے والا ہے اس کو ٹائم دیا جاتا ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ، اور اس بات کی بھی ایشورنس کی جاتی ہے کہ جب یہ بیان لیا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت میجسٹریٹ اور وہ جو بندہ ہے، وہ دونوں بندے ہی موجود ہوں گے، اور کوئی بندہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ اس بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ اس بات کو انشور کیا جاتا ہے نا کہ یہ جو بیان ہے یہ کسی دباؤ میں نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بیان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ بیان جو ہے، اس بیان کو سپریم کورٹ تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بائی دا وے، آپ کو یاد ہو، اس طرح کے جو بیانات ہیں، ان کی ایک پوری پولیٹیکل ہسٹری ہے، چھوڑ دیجئے اس ہسٹری میں جائے بغیر۔ اعظم خان نے جو بیان دیا ہے، جس کے ایکسٹریکٹس ابھی سامنے آئے ہیں، اچھا، اور یہ بیان جو ہوتا ہے یہ سیکرٹ ہوتا ہے، یہ بیان پبلک نہیں ہوتا۔ اسحاق ڈار صاحب جو موجودہ وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا جب 12 اکتوبر 99 کو گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو، اور ظاہر ہے اس وقت کی فوجی حکومت نے وہ بیان لیا تھا، بے شک وہ بیان دباؤ کے تحت لیا گیا ہوگا، لیکن قانون کی نظر میں وہ دباؤ کے تحت بیان نہیں ہے، کیونکہ میجسٹریٹ نے ان سے پوچھا تھا۔ قانون دباؤ نہیں مانتا، قانون دباؤ نہیں مانتا۔ تو اور یہ جو پاناما کا جو کہانی آئی تھی، اور جس میں بعد میں نواز شریف صاحب کو اس کی تحقیقات کا ایک جزو وہ بیان بھی استعمال ہوتا رہا، تو یہ اہمیت یہ ہے اس کی کہ یہ بیان سٹینڈ کرتا ہے۔ لیکن ڈار صاحب کہتے رہے ہیں کہ مجھے زبردستی جی، ڈار صاحب سے میں نے خود پوچھا، ڈار صاحب کبھی اس موضوع پر بات نہیں کرتے تھے، لیکن جب پاناما انکوائری ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا، تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ بیان جو ہے مجھ سے دباؤ میں لیا گیا۔ اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اعظم خان صاحب نے سٹیٹمنٹ کیا دیا ہے، یہ پورا سٹیٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے کہ پورا سٹیٹمنٹ کیا ہے، کیونکہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ یہ جب ٹرائل آئے گا تو ٹرائل میں پتہ لگے گا کہ کیا سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ بھی اس کے ایکسٹریکٹس ہی شیئر چلیں بسم اللہ کریں، اینی ہاؤ، سٹیٹمنٹ سنا تو دیں۔ سٹیٹمنٹ جو ہے
جو اعظم خان صاحب جب پرنسپل سیکرٹری تھے اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان کے، وہ کہانی سنا رہے ہیں 8 مارچ سے 31 مارچ تک کی کہانی ہے یہ، یعنی کہ 8 مارچ 2022 سے 31 مارچ 2022 تک کی. اور کہانی وہ یہ سناتے ہیں کہ 8 مارچ کو فوراً جو سیکرٹری تھے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ، انہوں نے اعظم خان سے رابطہ کیا اور انہیں انفارم کیا کہ ان کے پاس ایک جو سائفر ہے وہ آیا ہے. اور سائفر وہ خفیہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ڈپلومیٹس کرتے ہیں اپنے فارن آفس کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ جہاں پر تعینات. اور یہ جو سائفر ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس وقت کے جو ہمارے ڈپلومیٹ تھے امریکہ میں، انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا. اور ان کی اسد مجید ان کی جو گفتگو ہوئی تھی ڈونلڈ لو جو کہ امریکی محکمہ خارجہ کے افسر تھے، جو ان کے گھر میں ان سے ملنے آئے تھے، اور اس کے بارے میں انہوں نے خیر انفارم کیا کہ جی سیکرٹری خارجہ نے انہیں انفارم کیا کہ ایک سائفر آیا ہے جس میں ڈونلڈ لو نے جو گفتگو کی ہوئی ہے ظاہر ہے وہ اس میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ فارن سیکرٹری نے جب انہیں بتایا اور یہ بھی کہا کہ جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی ان کو آلریڈی بتایا جا چکا ہے اور عمران خان صاحب سے اس کی گفتگو جو وزیر خارجہ وہ کر چکے ہیں. تو اس پر جو اعظم خان ہے انہوں نے اگلے دن یعنی کہ 8 مارچ کو انہوں نے سیکرٹری خارجہ نے انہیں اطلاع دی ہے، تو 9 مارچ کو انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ جی یہ سائفر کی کاپی ہے. اور سائفر کی جو کاپی ہے وہ جب دیکھی انہوں نے تو خان صاحب نے ظاہر کیا کہ انہیں آلریڈی اس بات کا علم ہے، یعنی کہ ان سے ڈسکس یہ معاملہ ہو چکا تھا. تو اس میٹنگ میں عمران خان صاحب نے رپورٹڈلی اس بیان کے مطابق کہا کہ امریکی حکومت نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، اب ہم اس بیان کو یا اس سائفر کو اپنا جو سیاسی نیریٹو ہے وہ بنانے کے لیے استعمال کریں گے، مینیپولیٹ کریں گے، اور ہم اسے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ فوج اور جو اس وقت کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو آج کی رولنگ جماعتیں ہیں، ان کے خلاف جو استعمال کریں گے. کیونکہ ان دنوں آپ کو یاد ہوگا چیمہ صاحب کہ نو کانفیڈنس کی تیاری کی جا رہی تھی، ابھی فائل نہیں ہوئی تھی لیکن اعلان کیا جا چکا تھا کہ نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہوگی. پھر عمران خان صاحب نے اس ملاقات میں ہی جو سائفر کی کاپی وہ خود لے لی. یہ ہوتا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کاپی لے، یہ بھی قانون ہے. اور یہ بھی چیمہ صاحب ایک بڑا اہم نقطہ ہے، یہ ساتھ ساتھ نقطہ بھی بتاتا جا رہا ہوں. یہ نقطہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، کہ انہوں نے خان صاحب نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا حلف لیا ہوا ہے کہ یہ قومی راز نہیں افشاں کریں گے اور اس کا مس یوز نہیں کریں گے. ایک تو انہوں نے قومی راز رکھ لیا، یہ پہلا جرم، جس طرح ٹرمپ پہ انکوائری چل رہی ہے. جی جس طرح ٹرمپ پہ انکوائری چل رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو عوامی رائے ہے نا اس کو ڈائیورٹ کرنے میں، اس کو بدلنے میں اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف استعمال کریں گے. پھر انہوں نے یہ کاپی لے لی ہے بقول اعظم خان صاحب کے بیان کے، مبینہ بیان کے. اور پھر عمران خان صاحب نے اعظم خان صاحب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لیا 10 تاریخ کو، یعنی کہ 9 تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی ہے، 10 تاریخ کو اعظم خان صاحب نے کہا کہ جی وہ مجھے کاپی تو سائفر کی دے دیں. کیونکہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کے سیکرٹری کے پاس جو معلومات آتی ہیں وہ دکھائی جاتی ہے، وہ دکھا کے واپس پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھیجنی تھی تو اعظم خان نے کہا کہ مجھے واپس دیں. 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے. تو خان صاحب کہتے ہیں میں تو اسے بھول گیا ہوں، میں کہیں اسے گما بیٹھا ہوں، مس پلیس کر دی ہے، گما دیا اس کو. خیر خان صاحب نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اس کو ہم نے کیبنٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر کیبنٹ کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا 30 تاریخ کو. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا. 28 مارچ کو اس سے پہلے میٹنگ ہوئی ایک بنی گالا میں، جس میں فارن سیکرٹری نے وہ جو سائفر ہے اس کی ماسٹر کاپی جو اوریجنل کاپی تھی اسے پڑھا، جس سے میٹنگ منٹس تیار ہوئے. اور اس کے بعد 30 تاریخ کو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. پھر 31 تاریخ کو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہوئی. اور یہ وہی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہے جس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا کہ آرمی چیف نے اور ان سب لوگوں نے بھی تسلیم کیا ہے. پھر اس کے اوپر آپ کو یاد ہے ایک اور سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی جو کہ کنٹراڈکٹری تھی جو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ کے. اور انہوں نے کہا کہ
یہ ساری کہانی ہے. تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے ڈاکومنٹ لیا تھا, مجھے ڈاکومنٹ دیا تھا سیکرٹری خارجہ نے, اور عمران خان صاحب نے وہ ڈاکومنٹ لے کے غائب کر دیا. اور پھر بعد میں 28 مارچ کا جو جلسہ بھی ہوا تھا نا, جس میں عمران خان صاحب نے وہ دکھایا بھی تھا, بعد میں وہ بول بھی گئے تھے کہ عمران کے 27 مارچ کو, جی, تو وہ 27 مارچ کو انہوں نے جلسے میں کہہ بھی دیا تھا کہ یہ ایک سازش ہوئی ہے. تو 3 ان کے اوپر چیزیں بن گئیں قانون کی. ایف آئی اے میں انکوائری ہو رہی ہے جس کی بھی تفصیلات آپ بتائیں گے. تو ایف آئی اے کی انکوائری میں 3 چیزیں تو یہ بات ثابت اعظم خان کے اسٹیٹمنٹ سے ہو گئی. ایک یہ کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آپ نے ڈاکومنٹ لیا, دوسرا یہ کہ آپ نے اس ڈاکومنٹ کو چھپا دیا, ٹھیک ہے, تیسرا یہ کہ اس ڈاکومنٹ کی معلومات کو آپ نے پبلک کر دی, اور چوتھی ایک اور بات بھی ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکومنٹ گم ہو چکا ہے, یعنی کہ قومی راز کو آپ نے گم بھی کر دیا, جس اور پولیٹیکل الٹیریئر موٹیوز کے ساتھ گم کر دیا. تو یہ 4 جو چارجز ہیں یہ ایف آئی اچھا شاہی, میں جو اب آپ کو بتاؤں گا نا, اگر میں بات بھول گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹ ایک دفعہ دوبارہ گم ہونا ہے. اگر میں یہ بات بھول گیا تو آپ نے مجھے میں بالکل. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ جو ایف آئی اے نے ان سب کو انویسٹیگیٹ کیا, سب سے مطلب یہ ہے کہ اسد مجید جو اس ٹائم امبیسڈر تھے, آج کل وہ سیکرٹری خارجہ ہیں, ٹھیک ہے. پھر سہیل محمود جو کہ اس ٹائم سیکرٹری خارجہ تھے, جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو 28 کو بلایا گیا, یا جنہوں نے پہلے ان کو یہ بتایا, انفارم کیا, ٹھیک ہے. اور اسد عمر کا میں ذرا المختصر بیان کر دوں تو یہ ہے کہ ان کو اس چکر میں بلایا تھا جی کہ جو آپ کی آڈیو آئی ہے کہ جس میں عمران خان کہہ رہا ہے کہ لیٹس پلے ود اٹ, کیا وہ ٹھیک ہے آڈیو؟ انہوں نے کہا جی وہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس آڈیو کی تصدیق کی ہے. باقی یہ ہے کہ جو اسد مجید ہیں, انہوں نے جب ایف آئی اے کو اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی, انہوں نے کہا جی کہ میں تو 7 مارچ کو میری ڈونلڈ لو جو ہے اس سے ملاقات ہوئی, اس کو میں نے ظہرانے پہ بلایا ہوا تھا, اور وہ کافی جو ہے نا وہ اپ سیٹ تھا پاکستان پرائم منسٹر کی حرکتوں کی وجہ سے. یعنی حرکتوں کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, یعنی کہ یہ ہے کہ اس ٹائم کو 2 چیزیں ہوئی تھیں. ایک یہ تھا کہ وہ جنگ شروع ہوئی اور اسی دن خان صاحب جو ہیں جنگ کا افتتاح کرنے, یوکرین کی جنگ رشیا نے شروع کی, اور جس وقت یہ جنگ رشیا ہوئی, اس رشیا نے شروع کی, اس وقت عمران خان صاحب رشیا میں موجود تھے. یعنی کہ وہ ایک طرح کا افتتاح کرنے گئے ہوئے تھے ادھر. تو ایک تو انہیں اس چیز پہ غصہ تھا امریکیوں کو, اور دوسرا یہ ہے کہ اسی دوران عمران خان نے کوئی یورپین یونین کے خلاف بھی ایک بیان دے دیا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے ان کے الائز بھی تھے, تو اس لیے بھی اپسیٹ تھے. تو لہٰذا, اور یہ وہ والا بیان ہے جس میں عمران خان صاحب نے بڑا معروف فقرہ کہا تھا, ہم کوئی غلام ہیں, یہ وہ والا بیان ہے. تو یہ ہے کہ جب یہ باتیں ہوئیں تو یہ اس نے کہا جی کہ یہ پس منظر تھا کہ جس کی وجہ سے وہ غصے میں تھا, اور اس نے کہا کہ پھر یہی ہے کہ جس طرح ابھی یہ نو کانفیڈنس والا ایشو چل رہا ہے, تو جو پھر نئی گورنمنٹ آئے گی ہم ان سے ڈیل کریں گے, اس بندے کے ساتھ ہم گزارا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. جس کا خان صاحب نے یہ مطلب نکالا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جیسے کہ یہ نو کانفیڈنس ہم نے لانچ کیا ہے یا اسپانسر کر رہے ہیں, تو خیر. تو اس نے کہا جی کہ وہ اس میں کوئی ایسی تھریٹ والا ایلیمنٹ شامل نہیں تھا کہ جس میں یہ ہو کہ یا تاثر جائے کہ جو عمران خان نے بنایا ہے کہ بھئی شاید امریکہ نے ان کو ہٹانے کا کام جو امریکہ نے شروع کیا, یہ والی بات نہیں تھی. وہ غصے میں تھا ان 2 باتوں کی وجہ سے جو میں نے پہلے بتائی ہیں, یورپین یونین کے خلاف بیان سے اور رشیا جانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. اور اس نے کہا کہ اس نے لینگویج اس کی سخت تھی, لیکن یہ کوئی تھریٹ وغیرہ والی بات نہیں تھی. تو میری 7 مارچ کو ہی جب ظہرانہ ہوا ہے اس میں جو ملاقات ہوئی ہے, تو ہم نے اس کے منٹس بھی لے لی ہیں, تو میں نے سائفر بھی بھیج دیا. اگر اب جو ہے یعنی کہ پاکستان اور یو ایس کا ٹائم کا جو ڈفرینس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سائفر ان کو 8 مارچ کو پہنچا ادھر, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو سیکرٹری خارجہ تھے وہ بتا رہے ہیں بقول یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اعظم خان کہ 8 مارچ کو ہی ہمیں انہوں نے آگے دے دیا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے بعد نا میرا کوئی رابطہ نہیں, اور یہ ہے کہ سائفر میں نے آگے کنوے کر دیا, اور میری شاہ محمود قریشی صاحب سے بات بھی ہوئی. میں نے کہا جی کہ اس طرح کا ایشو ہے تو ہمیں ایک جو ہے نا اس پہ ڈیمارش ایشو کرنا چاہیے, یعنی کہ میں نے اس ٹائم کہہ دیا تھا, ٹھیک ہے. ڈیمارش کا مطلب ہے احتجاجی مراسلہ, ٹھیک ہے, تو ہمیں وہ کر دینا چاہیے. تو ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ ہے, وہ کہتا ہے جی کہ اس کے بعد نا میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. اسد مجید کہتا ہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے, بلکہ میں کچھ عرصے کے بعد پاکستان آیا
اور میں نے اعظم خان سے ملاقات کی کوشش کی, میں نے ٹائم مانگا لیکن اعظم خان نے مجھے ٹائم بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اسد مجید جو ہے نا وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ادھر ختم ہو جاتی ہے. آگے آ جاتی ہے جو سہیل محمود ہیں. سہیل محمود جو ہیں ان کو کہا گیا کہ 28 مارچ کو جی کہ آپ جو ہے یعنی کہ ان کو بتایا گیا جی کہ 28 مارچ کو میٹنگ ہو رہی ہے, 27 مارچ کو بلایا گیا اور انفارم کیا گیا کہ 28 مارچ کو بنی گالہ میں میٹنگ ہے تو آپ آ جائیں, جس میں وہ یہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور اعظم خان شامل تھے. ٹھیک ہے, اور جب ادھر بلایا گیا وہ ایک دن پہلے 27 مارچ کو خان صاحب جو ہیں وہ لہرا چکے تھے, یعنی کہ جی یہ جلسے میرے میں. پاس. ہاں تو ان کی اب اسٹریٹجی کیا تھی؟ ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جی ان سے نا ہم پوچھتے ہیں جی کہ کیا ہوا ہے, تو چونکہ ہم اس کو ویسے اس کو ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہے تو ہم کہیں گے جی کہ یہ جس طرح کی وائلیشنز آ رہی ہیں کہ یہ اس طرح اس کو سرکولیٹ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ لیے پھر رہے ہیں جدھر جی چاہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نوٹس لے لیتے ہیں کہ اس کو پوچھتے ہیں جی کہ پڑھیں ذرا اس میں سائفر میں کیا لکھا ہوا ہے. تو ہم جو ہے نا الٹیمیٹلی وہ میٹنگ کے منٹس جو ہے ان کو کوٹ کریں گے جی کہ ادھر یہ بات ہوئی تھی تاکہ ہمارے لیے کوئی ایسی کوئی قانونی پیچیدگی پیدا نہ ہو. تو انہوں نے پڑھ کے سنایا. پھر جو ہے وہ درمیان میں جب یوکرین وار کا ذکر آیا اور نو کانفیڈنس کا آیا, وہ سہیل محمود کہتے ہیں جی کہ مجھے نا بار بار کہا گیا کہ یہ دوبارہ پڑھیں, یہ دوبارہ پڑھیں, یعنی کہ ان کو 3-4 دفعہ ان سے رپیٹ کروایا گیا کہ جی وہ پڑھیں, کوئی پتہ نہیں کوئی نوٹس وغیرہ کوئی اپنے انداز سے لے رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, جب یہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی ان کو بھیج دیا. اب اس اگلے دن شاہ محمود قریشی اور سہیل محمود جو ہیں یہ چائنا جا رہے تھے اور انہوں نے آگے میٹنگ رکھ لی 30 کو. وہ 29 کو وہ چلے گئے اور 30 کو میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی میٹنگ. اس میں انہوں نے بلا لیا فیصل ترمزی. فیصل ترمزی جو ہیں وہ اس ٹائم ایڈیشنل سیکرٹری تھے. ٹھیک اور وہ یو ایس ڈیسک کے انچارج تھے. ٹھیک, ان کو بلا لیا. آج کل وہ ہمارے متحدہ عرب امارات میں ہمارے سفیر بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بلا لیا جی کہ آپ آئیں ذرا بتائیں کیبنٹ کو بریف کریں. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا جی کہ فیصل ترمزی صاحب نے جی کہ مجھے یہ سہیل محمود صاحب کی میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں, باقی جو ہے اعظم خان جو ہے نا اعظم خان نے کہا کہ میں خود بتاؤں گا وزیر کیبنٹ کو. تو انہوں نے بقول جو آگے فیصل ترمزی صاحب کے ان کی بھی اسٹیٹمنٹ ہوئی, انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے آگے خود سرا عدالت ان کو بیان کیا. اور ادھر جو ہے فیصل ترمزی صاحب کے علاوہ جو بھی ادھر بیوروکریسی کے لوگ تھے بشمول کیبنٹ کے کیبنٹ سیکرٹری وغیرہ, ان کو بھی سب کو بھیج دیا. انہیں کہا جی کہ ہم جو ہے نا منٹس بنا کر بعد میں بھیجیں گے. بعد میں انہوں نے کوئی منٹس بنائے اور اس میں لکھا جی کہ فیصل ترمزی جو ہیں انہوں نے یہ بریفنگ دی ہے جی کہ وہ سائفر میں یہ چیز تھی یہ چیز تھی. وہ ترمزی صاحب نے کہا جی کہ میں نے کوئی بریفنگ نہیں دی. ٹھیک ہے, یہ اعظم خان صاحب آپ نے خود دی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آپ جو منٹس کی تصحیح کریں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو وہ کی ہے. اب یہ ہے کہ ایک ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اور جو اس میں اعزاز ایک جو چیز وہ تھی نا کہ گمشدگی کی. جی ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ عمران خان نے اصلی سائفر بقول ان کے کہ گم کیا. اچھا, میرے ذہن میں اب یہ کویسچن ایک تو یہ آتا ہے کہ اگر وہ گم کیا تو جو 28 مارچ کو پیش ہوا تھا وہ کیا تھا؟ یا تو انہوں نے اس کی کوئی کاپی رکھتے ہوں گے, یہ پروسیجر کا ہمیں نہیں آئیڈیا کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ کاپی ہو. اگر عمران خان کو پہلے انہوں نے 8 یا 10 مارچ کو دے دیا تھا تو بعد میں جو 28 مارچ کو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں جو سیکرٹری خارجہ وہ دوبارہ لے کر آئے تو وہ کیا تھا؟ یا تو ان کی کوئی کاپیاں شاید ایک سے زیادہ ہوں گی. دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے میٹنگ کے منٹس لیے نا, ایک تو بقول اعظم کے کہ پہلے عمران خان گم کر بیٹھے تھے جو اصلی کاپی تھی, تو جو منٹس تھے نا وہ بعد میں اعظم خان نے گم کر دیے. ٹھیک ہے, اس سے مس پلیس ہو گئے. پھر یہ دوبارہ وزارت خارجہ سے انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ ذرا سائفر کی کاپی ہمیں ذرا دوبارہ دیں, وہ منٹس جو ہے نا وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں. یا منٹس کی کاپی میں رہ لے, ایک جو ہے اعظم خان کے پاس تھی دوسری ان کے پاس تھی. اینی وے انہوں نے کہا جی کہ اس پر جو ہے نا وہ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے, جو نمبر وغیرہ لگا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتے. تو اعظم خان جو ہے ان کے ایک تو جو عمران خان کا بتا رہے ہیں, ایک انہوں نے بھی کاپی گم کی ہے. تو یہ اوور آل سٹوری ہے. اور اب یہ ہے کہ عدالت نے اس کی جو پہلے انہوں نے کو سٹے دیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہ اس پہ پروسیڈنگ کو روکنے کا ایف آئی اے کو, اب انہوں نے وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ سائفر والا معاملہ جو ہے وہ آگے چل رہا ہے. آج جو ہے کوئی لوگوں نے اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ کے بارے میں عمران خان سے پوچھا ہے, کوئی وہ آج عدالت میں آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے نا میں اعظم خان ایماندار آدمی ہے, میں جب تک وہ میرے سامنے آ کر یہ بات نہیں کرے گا تو میں نہیں مانتا. اور یہ خان صاحب نے وہی رویہ اختیار کیا ہے کہ جب پہلے توشہ خانہ والا کیس ہے اس پہ نیب نے ان کو بلایا ہوا تھا
تو انہوں نے کہا جی کہ جو وہ تحفے بیچتا رہے یا ان کا ریٹ لگاتا رہے، جو ریٹ لگاتا رہے، وہ تو ملٹری سیکٹری تھا. آپ ملٹری سیکٹری کو کہیں کہ میرے سامنے آ کے بتا دے کہ میں نے اسے کہا ہو جی کہ کوئی ان کا ریٹ کم لگانا ہے. اب جو ہے یعنی کہ ان کو پتہ ہے کہ ملٹری سیکٹری کو بھی انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالنا، تو لہٰذا یعنی کہ وہ ادھر ملٹری سیکٹری کی آڑ میں کھیل رہے ہیں. اب اس پہ انہوں نے ایک ایکسکیوز لی ہے کہ اعظم خان میرے سامنے آ کے یہی باتیں کرے گا تو میں تب مانوں گا. لیکن یہ تو عمران خان صاحب کا سیاسی بیان ہے نا. قانون یہ نہیں کہتا کہ سامنے آئے یا نہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اس نے اسٹیٹمنٹ کیا دیا عدالت کے اندر. اعزاز قانون جو بھی کہتا ہے، خان صاحب جو ہے نا ان میں جو ایک صلاحیت ہے یعنی کہ سچ کو جھوٹ بنانے کی اور جھوٹ کو سچ کے طور پہ پیش کرنے کی، وہ انہوں نے بارہا اس صلاحیت کا لوہا منوایا ہے. اور یہ سائفر ہی ایک ایگزامپل ہے. آپ دیکھیں نا کہ اس کو انہوں نے کتنی دیر بیچا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایبسلوٹلی ناٹ، کیا ہم غلام ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آپ کہیں ہم وہ کرتے لوگوں نے رہیں. گاڑیوں میں اوپر لکھ لیا ہوا تھا کہ اور یار میں ابھی بھی دیکھتا ہوں کہ کئی لوگوں نے لکھا ہوا ہے، حالانکہ خان صاحب جو ہیں اس ٹائم امریکہ کی مدد بھی مانگ رہے ہیں. نہیں، لیکن عمر مسئلہ یہ ہے نا کہ لوگ اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے، اس میں بیوقوف بنانے والے کا یا بیوقوف بنانے والوں کا قصور ہے. لوگ تو چاہتے ہیں، لوگ اس سسٹم سے تنگ ہے. پاکستان میں جو سسٹم ہے لوگ اس سے تنگ ہیں. اس سے آزادی دلانے کی کوئی بھی جو لیڈر بات کرتا ہے لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. نہیں شاید یہ بات یہ ہے نا، آپ لوگوں کو بالکل آپ جو ہے ایک فری ہینڈ نہ دیں. لوگ جو ہیں یعنی کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ ان کو آگے بیوقوف بنا جائے، ایٹ لیسٹ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ کو ایک دفعہ کسی نے بیوقوف بنایا ہے تو آپ نیکسٹ ٹائم اس کے بیان کو زیادہ اس کی تحقیق کر لیں، کوئی جانچ پڑتال اس کی کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ ہر دفعہ آپ کو بیوقوف بنائے اور آپ بنتے رہیں اور پھر آپ کہیں جی ہمارا اس میں کیا قصور ہے. ہم تو بھائی باقی لوگوں کے بارے میں بھی جو اگر سسٹم سے وہ تنگ ہیں تو یہ کون سا ادھر انقلاب لے کر آ رہے ہیں. اچھا عمر، یہ جو تم نے بات کی نا کہ لوگوں کا بھی قصور ہے، یہ بڑی آئیڈیل بات کی آپ نے کہ لوگوں کو آپ فری ہینڈ نہ دیں. لیکن حقیقت جو ہے نا یہ حقیقت اس سے بھی تلخ ہے. ایڈولف ہٹلر نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا مائن کیمپ. انہوں نے اپنی سواں عمری لکھی ہوئی ہے. اس میں نا انہوں نے بات لکھی، انہوں نے کہا کہ جی لوگ جو ہے نا وہ بیوقوف ہوتے ہیں اور لوگ نا ایک ریوڑ کی مانند ہوتے ہیں جنہیں جس کی طرف ہانک دیا جائے نا اس طرف چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس جو تھنکنگ ہے نا ہٹلر کی، اس تھنکنگ ہٹلر کو جتنے بھی پاپولسٹ لیڈر آئے نا اس تھنکنگ کو اپناتے رہے اور لوگوں کی، عوام کی جو ایک کلیکٹیو تھنکنگ ہے اس کو مینیپولیٹ کرتے رہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو ایک دفعہ بیوقوف بنا دیا جائے، دیکھیں اگر آپ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لیڈرز نے کمپرومائز کیے ہوئے، لوگوں کو دھوکے دیے ہوئے نا. بھائی دیو میں میری سن لیجئے نا، میری سن لیجئے. آپ کی مطابق لوگوں کو سیکھ لینا چاہیے، انہیں ووٹ ہی نہیں دینا چاہیے. لیکن لوگ جو ہے نا یہ بھی کوئی سٹیگننٹ چیز نہیں ہے. جو تھنکنگ کا پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کا جو ہے نا چیز وہ بدلتی رہتی ہے کہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی ہیں. نہیں، ایک بچہ تھا وہ کل جوان ہوا، اس کی پولیٹیکل تھنکنگ کل نہیں تھی، آج ہے کل نہیں ہوگی. یہ اس لیے یہ جو پریکٹیکل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کا قصور ہے کہ انہیں ویریفائی کرنا چاہیے، لیکن تاریخ کا سبق کیا ہے؟ تاریخ کا سبق کیا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ تاریخ کا سبق جو بھی ہے، یہ جو آپ ہٹلر کی بات کر رہے ہیں نا، پہلے جو کیا نام ہے اس کا، جو وہ گوئبلز، نہیں نپولین جو ہے یعنی کہ اس کا بھی یہ ایک اس کی فلسفی یہ تھی کہ دو چیزیں ہیں کہ ایک لوگ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں اور دوسرا فیئر. یہ دو چیزیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ آپ ان کے ساتھ مائنڈ مینیپولیشن کر سکتے ہیں. وہ کرتے ہیں. ہٹلر نے کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کی تھی. اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، اب اس لحاظ سے ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم جو ہے یعنی کہ ایک ہم سمجھتے ہیں جی کہ ہم بڑا ایک رائے عامہ کو ہم وار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بھی نہیں سمجھا پائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں کہا جا سکتا جی کہ ان کا قصور نہیں ہے. اب لوگوں کا کیا کیا جائے کہ جو اس ٹائم جو بندہ سائفر پہ ان کو پیچھے لگائے ہوئے تھا، پھر اس نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر اس نے کبھی کسی اور کا زرداری کا نام لے دیا، پھر اس نے کہا جی کہ محسن نقوی ہے، فلاں، یعنی کہ جس کی طرف جی چاہے چلا دیا ادھر وہ چل پڑتے. اچھا میں عرض کروں، اب یہ ہے نا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ یعنی کہ ایک اجتماعی شعور کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ اس میں ہر ایک کے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہے، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو سیکھنا نہیں چاہیے، ان کو بھی سیکھنا چاہیے. اچھا میں اب عمر آپ کی بات ہے نا، جو عوام ہے نا، عوام کو میں اتنا بڑا مورد الزام نہیں ٹھہراتا. اس کی وجہ ہے کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہیں، لوگوں کو اپنا روزی روٹی کمانے سے فرصت ہی نہیں ہے.
اس میں اس کے ذمہ دار آپ اور میں بھی ہیں، مطلب میڈیا بھی ہے، اس کی ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ اس وقت جو باتیں اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی، عمران خان صاحب کے ہاں میں ملاتی تھی، آپ کے اور ہمارے محبوب جو ٹی وی اینکرز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، وہی لائن پڑھتے تھے، وہی رٹا پڑھایا جاتا تھا لوگوں کو، اور وہی ٹی وی پہ چیزیں دیکھتے تھے اور اس پہ بلیو کرتے تھے۔ شاہ جی میں اور یہ تمام چیزیں آپ کے جو قومی نصاب ہے نا، مطالعہ پاکستان جو ہے، یا قومی ہسٹری جو آپ بچوں کو پڑھاتے ہو، اس سے مطابقت رکھتی تھی، لوگوں کو بلیو تھا۔ تو اس لیے نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایک سسٹمیٹک تھنک یار بھی ہے۔ میں اعزاز میں یہ بات نہیں کر رہا کہ لوگ لگے نہیں ہوئے تھے، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ میں سارا الزام جو ہے وہ لوگوں پہ نہیں پھینک رہا، میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جدھر ہمارا بھی ایک رول ہے یا ہماری ایک ناکامی ہے کہ ہم یہ بات نہیں کنوے کر پا رہے، ٹھیک ہے، کہ خان صاحب جو ہیں وہ کتنے بڑے مسیح ہیں، تو اسی طرح جو لوگ ہیں ان کو بھی کم از کم ایک معیار رکھ لینا۔ اعزاز میرا ایک معیار ہے کہ کسی بندے کے قول و فعل میں تضاد، ٹھیک ہے، اگر ہم صرف یہی نوٹ کرنا شروع کر دیں نا اور اس کو کویسچن کرنا شروع کر دیں تو ہمیں لیڈرشپ بھی اچھی مل سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ہم اس پہ جو ہے ان لوگوں کو فری ہینڈ دیتے ہیں، یہ اس طرح کے جو قول و فعل کے تضاد والے لوگ ہیں، تو وہ بے وقوف بناتے جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ ناظرین، آپ نے سائفر کی پوری کہانی سن لی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ظاہری طور پر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اس شکنجے میں پھنس چکے ہیں، اور اس کیس میں بھی ان کو اگر میرٹ کے اوپر بھی چیزوں کو دیکھا جائے، بظاہر جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ سزا سے شاید بچ نہیں پائیں گے۔ قبل از وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے احتیاط سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی سائفر کیس میں سزا سے شاید بچ نہیں پائیں گے۔ عمر چیمک اور مجھے اجازت دیجیے، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے۔ اگر کوئی معلومات آپ نے دینی ہے تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے، اور اگر ہماری پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے دینی ہے تو وہ جو کمنٹ باکس ہے اس میں ضرور دیجیے۔